الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 41 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے زمین میں فساد پھیلانے والے اور ڈکیتی کرنے والے، مال لوٹ لینے والے، ان کی سزا کا ذکر کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ڈکیتی کرنے والے نہیں، زمین میں فساد پھیلانے والے نہیں، جس کو ہم صرف چوری کرنے والا کہتے ہیں، چور، اس کی بھی سزا بیان کی گئی تھی۔ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کی سزا قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ فاقطعوا ایدیہما، کہ ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ مختصر سی بات
اس کے سلسلے میں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہے گٹے سے کاٹے جائیں گے۔ البتہ چوری کی جو حد ہے، اس حد کو جاری کرنے کے لیے اس کا ثبوت، مکمل طریقے سے ثبوت کا پہنچنا ضروری ہے۔ اگر ثبوت میں کسی طرح کی بھی کمی رہ جائے گی تو حد نہیں جاری کی جا سکے گی، اور البتہ جو اس کے شرائط ہیں وہ تمام شرائط پانے کے بعد ہی حد جاری کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی طرح کی کوئی کمی رہ گئی تو حد نہیں جاری ہوگی، باقی دوسری سزائیں جو ہیں وہ سزا دی جائے گی۔ حد یعنی قرآن کریم کا جو یہ حکم ہے کہ چور، تو چور کی ایک تعریف ہے، جو وہ تعریف پوری صادق آ جائے اور اس کے جو شرائط ہیں وہ شرائط پوری طرح وہم پہنچ جائیں، جو ثبوت ہے وہ مکمل ہو جائے، تو ہی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر اس میں سے کوئی ایک کمی رہ گئی، کسی طرح کی کمی، اگرچہ ہم اپنے عرف میں اس کو چور بولیں، لیکن جو شریعت کی روشنی میں جو چوری کی تعریف ہے اور جو سزا دینے کے جو شرائط ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کمی ہو جائے گی تو پھر یہ سزا نہیں ہوگی، یعنی یہ حد ہاتھ کاٹنے والی۔ ہاں، دوسری سزا اس زمانے کا قاضی اور حاکم جس طرح کی سزا مناسب سمجھے ویسی سزا دے گا، لیکن ہاتھ کاٹنے والی سزا نہیں دے گا۔ ہاتھ کاٹنے والی سزا کب ہوگی؟ جب چوری کی جو تعریف کی گئی ہے شریعت میں وہ مکمل طور پہ صادق آ جائے، اور اس سزا دینے کے لیے جو شرطیں بیان کی گئی ہیں وہ شرطیں مکمل طریقے سے پالی جائیں، تب ہی جا کر کے یہ حد جاری کی جائے گی۔ اور اگر کسی طرح کی کوئی کمی رہ گئی تو پھر یہ حد ساقط، اب دوسری سزا جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد، اس سزا کو بیان کرنے کے بعد یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو شخص دل سے توبہ کر لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، تو دل سے توبہ کر لینے اور اصلاح کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ دو سزا ہے، ایک سزا تو دنیا میں جاری ہوتی ہے ہاتھ کاٹنے کی، اور ایک سزا اللہ تعالیٰ اپنے یہاں دیتے ہیں اس جرم کی کہ تم نے یہ چوری کی، اس کی سزا، گناہ، یہ گناہ ہوا ہے، اس کی سزا۔ تو اگر کسی نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے اور آخرت میں اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن دنیاوی سزا جو ہاتھ کاٹنے کی ہے، یہ سزا ہر حال میں باقی رہے گی، یہ سزا جاری ہو کر کے رہے گی۔ آگے اس کے بعد والی آیت میں فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں اور حاکم مطلق ہیں، اور ساتھ ساتھ حکیم بھی ہیں، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں۔ لہذا حاکم، خالق و مالک اور حاکم ہونے کی وجہ سے وہ جو سزا چاہیں وہ سزا طے کر سکتے ہیں، کسی کو بیچ میں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، کسی کو زبان کھولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، وہ حاکم نہیں ہے، صرف حکیم بھی ہیں، اس لیے ان کی سزا حکمت ہی پر مبنی ہو سکتی ہے، حکمت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ ان کی سزا بالکل عین حکمت کے مطابق، ہم اس کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، ہماری عقل کامل نہیں ہے، اور پھر ہماری عقل میں بھی درجات ہیں، ہم سے زیادہ عقل والے بھی ہیں، پھر ان سے بھی زیادہ عقل والے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کے تمام لوگوں کے عقل یکساں نہیں ہے، الگ الگ ہیں، کوئی بات کسی کی عقل میں آ جاتی ہے اور کوئی بات کسی کی عقل میں نہیں آ پاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں ہیں، جو اہل عقل ہیں، جو صاحب عقل ہیں، عقلاء ہیں، ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ بالکل عین جرم کے مطابق ہے، جیسا جرم ہے بالکل ویسی سزا ہے، اس لیے اس میں کوئی کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین اور تمام آسمانوں کی ملک اللہ ہی کی ہے۔ جب اللہ ہی کی ملک ہے تو وہ جیسے چاہے اس کے ملک میں کوئی دخل اندازی کرے گا، چوری کرے گا تو وہ سزا دے گا۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، سزا دے، اور جس کو چاہے معاف کر دے، یہ اس کو پورا پورا حق ہے، پورا پورا اختیار ہے، کسی کو اس میں کوئی چور چرا کا حق نہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہیں، لہذا اپنی قدرت کاملہ سے
اپنی حکمت بالغہ سے اور اپنے حاکم مطلق ہونے کی حیثیت سے انہوں نے سزا مقرر کر دی ہے اور اس کے اصول و ضوابط بیان کر دیے گئے ہیں. ان اصول و ضوابط اور شرائط کی روشنی میں سزا دی جائے گی اور اس میں کوئی کمی ہوگی تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ختم ہو جائے گی. البتہ دوسری سزا جو ہے جس کو تعزیر کہتے ہیں وہ جاری ہوگی. اب اس کے بعد والی آیت جو آیت نمبر 41 ہے، اس سلسلے میں ہم کچھ پہلے وضاحت کر دیں تاکہ اس آیت کو سمجھنے میں مکمل آسانی ہو جائے. مدینہ منورہ میں اس کے اطراف میں بہت ہی مشہور دو قبیلے رہا کرتے تھے جن کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ یہود سے تعلق رکھنے والے تھے، دونوں یہود ہی تھے، البتہ دو قبیلے تھے ان کے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ ان دونوں قبیلوں میں طاقت اور قوت والے بنو نذیر تھے، اور بنو قریظہ وہ مال کے اعتبار سے اپنی طاقت کے اعتبار سے کمزور تھے. تو یہ کمزور تھے اور بنو نذیر طاقتور تھے. شروع سے یہ چلا آ رہا ہے کہ طاقتور کمزور کو دباتا ہے، کمزور پہ ظلم کرتا ہے. یہ شروع سے چلا آ رہا. تو ان لوگوں میں یہ دونوں ہی یہود تھے، تو انہوں نے بنو نذیر جن کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، تو انہوں نے اپنی طاقت کے بل پہ یہ زبردستی یہ معاہدہ کر رکھا تھا بنو نذیر سے. بنو نذیر نے بنو قریظہ سے یہ زبردستی معاہدہ کر رکھا تھا. کیا معاہدہ؟ سنیے. بنو نذیر نے یہ معاہدہ کر رکھا تھا، اس معاہدے پہ ان کو مجبور کر رکھا تھا بنو قریظہ کو کہ اگر ہمارا آدمی تم میں سے کسی کو قتل کر دے، ہمارا آدمی یعنی بنو نذیر جو طاقتور ہیں، جو غالب ہیں، اس میں سے بنو قریظہ کو کسی کے آدمی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں ہمارے کسی آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، قصاص نہیں لیا جائے گا. بس ہمارا آدمی نے قتل کر دیا ہے، قاتل ہے، تو بس وہ صرف خوں بہا دے دے گا، خوں بہا دیت دے دے گا، پیسے دے دے گا. اور اس زمانے میں انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ 70 وسق کھجوریں دے دے گا. وسق ان کا ایک پیمانہ تھا جس سے وہ ناپ کر کے دیا کرتے تھے. 70 وسق کھجوریں دے دے گا. ہمارے اس زمانے کے حساب سے تقریباً 5.25 یا 5.5 من کھجور ہوگی. اتنی خوں بہا، اتنی دیت ادا کر دے گا بس، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن اگر اس کے برعکس بنو قریظہ جو کمزور ہیں، ان کا کوئی آدمی ہمارے آدمی کو قتل کر دے گا تو اس کے بدلے میں ہمارا آدمی مقتول ہو گیا تو اس کے بدلے میں بنو قریظہ کے آدمی کو قتل کیا جائے گا، اور قتل کرنے کے ساتھ ساتھ دیت بھی دینی ہوگی. دونوں کرنا ہوگا، اور دیت بھی صرف 70 وسق نہیں، اس کا ڈبل 140 وسق دینا ہوگا. یہ انہوں نے طے کر رکھا تھا معاہدہ. اب بنو قریظہ بیچارے کمزور تھے، اپنی کمزوری کی وجہ سے مجبور تھے، اس معاہدے کو ماننے پہ مجبور تھے. یہ معاہدہ انہوں نے کر رکھا تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا ظلم ہے کہ ہمارا آدمی اگر قتل کر دے تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا، اور تمہارا آدمی اگر قتل کر دے اس کے بدلے میں کیا ہوگا. قانون تو یہ ہونا چاہیے کہ دونوں طرف سے برابر، ادھر سے قتل کرے یا ادھر سے قتل کرے، اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا. لیکن انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ ہماری طرف سے اگر کوئی قتل کر دے تو اس کے بدلے میں جو ہے ہمارا کوئی آدمی قتل نہیں کیا جائے گا، صرف خون بہا دے دے گا، اور وہ بھی 70 وسق بس. اور تمہاری طرف سے ہوگا تو قصاص بھی، یعنی آدمی کو قتل بھی کیا جائے گا اور خون بہا بھی دینا ہوگا، اور وہ بھی ڈبل کر کے دینا ہوگا. اس میں مزید ایک شق اور تھی کہ اگر عورت کا قتل ہو جائے ہماری طرف تو اس کے بدلے میں تمہارے یہاں کسی مرد کو قتل کیا جائے گا. یعنی عورت کے بدلے عورت کو نہیں قتل کیا جائے گا، ہماری طرف کسی عورت کا قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں تمہاری طرف کے مرد کو قتل کیا جائے گا. یہ بھی ظلم کی انتہا تھی. اور اتنے ہی پہ بس نہیں، یہ بھی تھا کہ اگر ہماری طرف کا غلام قتل کر دیا جائے گا تو اس کے بدلے میں تمہارے آزاد کو قتل کیا جائے گا، آزاد کو قتل کیا جائے گا. یہ سب معاہدے انہوں نے کر رکھے تھے
اور اس معاہدے کو بنو قریظہ اپنی کمزوری کی وجہ سے مجبور تھے، پریشان حال تھے، اس معاہدہ کو وہ مانے ہوئے تھے، ڈر سے، پریشانی سے، کمزوری سے مانے ہوئے تھے، اور یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو یہ دونوں قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، لیکن دیکھ رہے تھے، ان کو سب نظر آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کس قدر مساوات ہے، قانون میں برابری ہے، عدل ہے، انصاف ہے، اور شریعت میں نرمی بھی بہت ہے۔ شریعت اسلامیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس میں نرمی بھی بہت ہے۔ اس نرمی کو وہ دیکھ رہے تھے اور آپ کے عدل و انصاف کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اس عدل و انصاف کو دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے یہ جو کمزور تھے، ان کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی وجہ سے ہم کو ہمت ملے، ہم لوگ دبے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ناانصافی اور ظلم کیا جاتا ہے، اتنا بڑا ظلم کیا جاتا ہے کہ قانون برابر نہیں ہے، ہماری طرف سے اگر قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ یہ ان کو ہمت ملنے لگی، اندر اندر یہ سوچنے لگے کہ اب جو ہے انشاءاللہ ان کے ذریعے سے ہم کو فائدہ پہنچے گا۔ کسی بھی کمزور کو کہیں سے بھی ذرا سی مدد ملتی تو اس کی ہمت بڑھتی، تو ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ان کے ذریعے سے ہمیں ہمت ملے گی۔ ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف یہ تھا زنا کی سزا دی جاتی تھی، بدکاری اگر کسی سے ہو جائے تو اس کی سزا دی جاتی تھی، تو وہ لوگ سزا کیا دیتے تھے؟ وہ لوگ سزا یہی دیتے تھے کہ منہ کالا کر دیا، کچھ کوڑے لگا دیا، منہ کالا کر کے گھما دیا اور کچھ کوڑے لگوا دیا، یہ سزا دی جاتی تھی۔ لیکن اس میں جو کمزور ہوتا تھا تو اس کمزور کو سزا دی جاتی تھی، سنسار کیا جاتا تھا، رجم کیا جاتا تھا، سنسار کیا، پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جاتا تھا۔ تو اگر قبیلے کا معزز آدمی، ان کے حساب سے معزز آدمی، اس سے زنا ہو جائے تو بس کوڑے لگا کے کام کر دیا جاتا، سزا مکمل کر دی جاتی۔ اور قبیلے کا کوئی کمزور آدمی جو معزز نہیں سمجھا جاتا ہے، غریب آدمی ہے، تو اس کو کیسی سزا؟ کوڑا نہیں، اس کو سنسار کر دیا جاتا۔ یہ سزا دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بھی تو ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس دوران ان کے علاقے کے جو بادشاہ تھے، جو بڑے تھے، اس کے خاندان کے کسی آدمی نے زنا کر دیا، اس کے زنا کا ثبوت مل گیا، تو ان لوگوں نے اس پر حد نہیں جاری کیا، رجم نہیں کیا، سنسار نہیں کیا، بلکہ کوڑے سے کام چلا لیا۔ اسی کے بعد بنو نذیر میں سے کسی کمزور آدمی سے یہ غلطی ہو گئی، تو انہوں نے طے کر دیا کہ اب اس کے بدلے میں ان کو سنسار کیا جائے گا۔ سنسار سے تو ہر آدمی ڈرتا ہے، پتھر مار مار کے مار دیا جائے، تو ان کو ڈر تو تھا ہی، ڈر کے ساتھ ساتھ ایک ہمت تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ مساوات کا قانون ہے ان کے یہاں، ان سے ہم کو ہمت ملے گی، دل میں یہ تھا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم سنسار کرنے نہیں دیں گے، ان کے لوگوں نے انکار کر دیا، ہم سنسار کرنے نہیں دیں گے۔ اگر آپ سنسار کرنا چاہتے ہیں تو بادشاہ کے خاندان کا جس نے زنا کیا تھا، پہلے اس کو سنسار کیا جائے، اس کے بعد ہمارا آدمی کو سنسار کیا۔ اب یہ ایسی آواز تھی کہ یہ آواز جو ہے بڑھتی چلی گئی، تمام کمزوروں کی طرف سے یہ آواز بلند ہونے لگی، پہلے اس کو سنسار کیا جائے گا تب اس کو کیا جائے گا، نہیں تو اس کو بھی نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ بات اتنی بڑھی کہ ان کے بڑوں کو سب کو بیٹھنا پڑا کہ کیا جائے۔ قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی، لیکن کچھ بڑے بوڑھے بیچ میں پڑھ کر کے اس کو ختم کیے، تو بات اس پر طے پائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس چل کے فیصلہ کیا۔ اب دونوں فریق نے اس بات پر، اب تو بنو قریظہ تو یہی چاہتا تھا، اس کی تو عین مراد یہی تھی کہ آپ کے پاس فیصلہ جائے، لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، نہیں بولے، لیکن بات چلتے چلتے آخر کار بات آ ہی گئی
اور یہی طے ہو گیا کہ ان کے پاس مقدمہ لے جایا جائے اور ان سے فیصلہ کرایا جائے۔ اب بنو نذیر کے لوگوں کو یا وہ بڑے خاندان کے لوگوں کو پریشانی شروع ہوئی کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو، وہاں سے کیا فیصلہ ہو کیا فیصلہ ہو۔ تو اندر اندر ایک چیز کو تیار کیا، کچھ منافق کو جو حقیقت میں یہودی تھے لیکن اسلام ظاہر کر رہے تھے، ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ تم لوگ تو بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا کرتے ہو، تو ذرا مسئلہ پوچھنے کے انداز میں پوچھو تو کہ اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عندیہ اور آپ کا نظریہ معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی سمجھانے لگے کہ مسئلہ پوچھ لینے سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا، اگر آپ کوڑے کی سزا دیں تو قبول کر لینا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح سزا سنا رہے ہیں، ایک دم ہمیں تسلیم ہے، اور اگر وہ خدا نخواستہ سنسار والی سزا سنا دے تو انکار کر دینا کہ نہیں یہ تو قبول نہیں، یہ سزا قبول نہیں۔ تو مقدمہ تو ان کے پاس بعد میں جائے گا، مقدمہ سے پہلے مسئلہ پوچھنے کے انداز میں لوگوں کو بھیجنے کی کوشش کی۔ بہرحال جب یہ لوگ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے، تو آپ نے کہا کہ اگر میں مسئلہ بتاؤں تو مانو گے؟ ابھی تو یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے، اس لیے آپ نے اس طرح پوچھا، میں مسئلہ بتاؤں تو مانو گے؟ اب یہ خاموش، ان کی سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا جواب دیں، ہاں جواب دیں کہ نہ جواب دیں۔ کہنے لگے کہ ہاں مانیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، بلاؤ اپنے بڑے لوگوں کو، وہ لوگ آئیں۔ چنانچہ ان کے جو بڑے لوگ تھے، حکام تھے، وہ سب کے سب کعب بن اشرف اور اس طرح کے جو بڑے لوگ تھے یہود میں، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر شادی شدہ آدمی سے زنا کا صدور ہو جائے، بدکاری ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو آپ نے ان سے بھی یہی بات کہی کہ میں سزا بتاؤں گا تو مانو گے؟ اور اسی وقت حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام تشریف لے آئے اور آ کر کے آپ نے زنا کی سزا بیان کر دی، جو سورہ نور میں ہے موجود، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، اور رجم والی سزا آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ان کو کچھ نہیں بیان کیا، حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ یا رسول اللہ، ان کے ہاں ایک عالم ہے، اس کا نام ہے ابن سوریہ، اور اس کی یہ شکل صورت ہے، اس کا یہ حلیہ ہے، آپ ان سے کہیں کہ وہ ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ تورات میں کیا سزا بیان کی گئی ہے زنا کی، بدکاری کی۔ پورا حلیہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، آپ نہیں جانتے تھے، لیکن حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام نے سب کچھ بتا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے درمیان ابن سوریہ کیسا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا حضرت اس وقت پورے روئے زمین پر تورات کے جتنے عالم ہیں ان میں سب سے بڑا عالم ہمارا ابن سوریہ ہے۔ خود ان یہودیوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اس کا اقرار کیا کہ اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے تورات کے جتنے عالم ہیں ان میں سب سے بڑا عالم ابن سوریہ ہے۔ کہا اچھا، اگر ایسا ہے تو ہمارے اور تمہارے درمیان اگر وہ کوئی فیصلہ کر دے، میں کوئی سزا بتاؤں تم کوئی سزا بتاؤ، اگر وہ آ کر کے کوئی فیصلہ کر دے، کوئی سزا بتائے تو کیا تم اس کو مانو گے؟ کہا ہاں ضرور اس کو مانو۔ آپ نے بجائے خود سے کوئی فیصلہ ابھی بتانے کے اس کا نام لے لیا، اور ان لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ ہاں وہ ہمارا سب سے بڑا عالم ہے اور وہ جیسا کہے۔ آپ نے بتایا، ان کا پورا حلیہ بتا دیا کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے، وہ گورا آدمی ہے، ابھی چہرے پہ اس کی داڑھی نہیں آئی ہے، جوان عالم تھا، ابھی چہرے پہ اس کی داڑھی نہیں آئی ہے۔ ان لوگوں کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ گورا سا ہے اور چہرے پہ ابھی داڑھی نہیں آئی ہے، اس کا نام ابن سوریہ ہے۔ بہرحال سے بلوایا گیا، وہ حاضر ہو گیا۔ جب وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ ابن سوریہ ہیں؟ کہا جی ہاں ابن سوریہ۔ پھر آپ نے پوچھا کیا آپ سب سے بڑے عالم ہیں؟ جو واقعی سب سے بڑا عالم ہوتا وہ خود سے نہیں کہتا کہ میں سب سے بڑا عالم۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ ایسا ہی کہتے ہیں، اپنے بارے میں نے کہا کہ میں خود سے بڑا عالم ہوں، کہا یہ لوگ ایسا ہی کہتے ہیں۔ کہا کہ اچھا،
تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کے کہتا ہوں، اس اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتاب نازل فرمائی تورات، اور تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ تم کو مصر سے نکالا اور تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، تم کو بچا دیا، فرعون کو غرق کر دیا، میدان تیہ میں من و سلوہ نازل فرمایا، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کا حوالہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کے اللہ کے نام سے کی قسم لے کر کے اس سے کہا تم بتاؤ کہ تورات میں زنا کی کیا سزا بیان کی گئی ہے؟ اب اتنی قسم آپ نے لے دی تھی، اتنا کچھ بیان کر دیا، تو کہنے لگا کہ حضرت آپ نے ایسی قسم دی ہے، ایسی قسم دی ہے کہ میں سچ بتانے پہ مجبور ہو گیا، میں تو سچ بتاتا ہی نہیں، لیکن آپ نے ایسی قسم دی ہے اور مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو یہ کتاب تورات مجھے جلا دے گی، چونکہ تورات کا بڑا عالم تھا اور تورات اللہ کی کتاب ہے، اس لیے اس کو اللہ کی کتاب کا خوف تھا۔ جیسے ہمارے اس زمانے میں قرآن کریم اللہ کی کتاب پر اگرچہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کو ہاتھ میں لے کے قسم کھانے میں ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میرا خاندان تباہ نہ ہو جائے، کہیں ہم کو کچھ نہ ہو جائے، ڈرتے ہیں، اگرچہ اس پہ عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے ہی وہ ابن سوریہ تورات اللہ کی کتاب کا عالم تھا، اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ کتاب تورات میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے مجھے جلا کے راکھ کر دے گی تو میں ابھی جھوٹ بولتا، سچ نہیں بولتا، لیکن اب میں سچ بولنے پہ مجبور ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ تورات میں زنا کی سزا، جو شادی شدہ ہو اور اس سے زنا ہو جائے تو اس کی سزا رجم اور سنگسار ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ہاں آپ کی کتاب میں کیا سزا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب کی سزا بیان کر رہے ہیں، اب تک آپ نے بھی نہیں بیان کیا تھا۔ آپ نے بتایا کہ ہمارے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ 4 گواہ، 4 عینی شاہد ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں، عینی شاہد ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور دیکھ کر کے بتائیں، اس طرح بتائیں جس طریقے سے سرما دانی کے اندر سلائی جاتی ہے، اس طریقے سے بیان کریں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا ہے، تو ایسے شخص پر سنسار کی سزا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہ سزا بیان کی، بس ابن سوریہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تورات میں بھی اسی تفصیل کے ساتھ یہی سزا بیان کی گئی، تورات میں بھی یہی سزا بیان کی گئی۔ اب تو بات کھل کر کے بہت ہی واضح طور پہ سامنے آ گئی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابن سوریہ سے، اچھا یہ بتاؤ جب کتاب تورات میں یہ سزا ہے تو پھر کیا بات پیش آئی کہ تم لوگوں نے یہ سزا چھوڑ دیا، یہ سزا نہیں دیتے، دوسری سزا دیتے ہو؟ تو اس نے ابن سوریہ نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ یہی سزا دیتے تھے پہلے، لیکن جب ہمارے معزز اور بڑے لوگوں میں زنا کی کثرت ہو گئی، زیادہ سے زیادہ زنا پیش آنے لگا، تو اب اس کو سزا دینا مشکل ہونے لگا، اور چھوٹے جو لوگ تھے ان کو سزا دی جاتی تو چھوٹے لوگ جو ہے آواز اٹھاتے، چلاتے کہ ان کو نہیں سزا دی جاتی ہے، ان کو رجم نہیں کیا جاتا، ہم لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ جب یہ آواز اٹھی تو اس آواز پہ لوگوں نے بیٹھک کی، آپس میں ایک بیٹھک کی، اس بیٹھک میں یہ طے پایا کہ کوئی ایسی سزا مقرر کی جائے جس میں سب کو یکساں دیا جائے، ورنہ ہمیشہ آواز اٹھتی رہے گی، ہمیشہ شور ہوتا رہے گا۔ تو بیٹھک میں یہ اتفاق رائے سے، تمام لوگوں کے اتفاق رائے سے یہ طے پایا کہ اب سنسار نہیں کیا جائے گا، رجم نہیں کیا جائے گا، صرف منہ کالا کر کے گھما دیا جائے گا اور کچھ کوڑے لگا دیے جائیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ بات پوری بتائی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ آپ گواہ رہیے، ان لوگوں نے تو آپ کے حکم کو مردہ کر دیا، آپ کا حکم تھا سنسار کرنا، رجم کرنا، انہوں نے مردہ کر دیا اپنے اتفاق رائے سے۔ اب میں یا اللہ میں سب سے پہلے اس حکم کو زندہ کرتا ہوں، اور ان دونوں نے جو زنا کیا ہے ان کو میں ابھی رجم کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے سامنے مسجد کے دروازے پر ان کے لیے حکم فرمایا کہ ان کو ابھی سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، اور ان کو رجم کیا گیا۔ وہ دونوں اس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجم کو، اللہ کے اس قانون کو جو تورات میں بھی اسی طرح ہے جس طرح قرآن کریم میں دونوں جگہ یکساں طور پر بیان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کو جاری کیا۔
اور لوگوں کو گواہ بنایا کہ اللہ کے اس حکم کو میں زندہ کر رہا ہوں، تم لوگوں نے تو اس کو مردہ کر رکھا تھا۔ یہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم کو سب سے پہلے جاری کرنے والے، سب سے پہلے نافذ کرنے والے اور سب سے صحیح طریقے سے نافذ کرنے والے وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ ان آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے پچھلی تمام غلطیوں کو، تمام ظلم کو اور تمام غلط چیزوں کو ختم کر کے سب اعتدال، انصاف اور کو قائم کریں اور سب جگہ مساوات کا قانون جاری کریں۔ عدل اور مساوات کا قانون تو اسلام نے بھیجا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کے قانون کو بہت ہی مکمل طریقے سے بھرپور نظام بنا کر کے اس کو پیش کیا اور اپنی زندگی میں ایک ایک چیز کو کر کے دکھایا۔ چوری کرنے والے کو بھی آپ نے سزا دی ہے، زنا کرنے والے کو بھی آپ نے سزا دی ہے، اگرچہ زنا کرنے والے کے بارے میں آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ کو پورے مدینے پہ تقسیم کر دیا جائے تو پورے مدینے والوں کی مغفرت ہو جائے، ایسی سچی توبہ کی ہے۔ تو آپ اس توبہ کو بھی جانتے تھے کہ اس جرم کرنے والے نے کتنے دل سے سچی توبہ کی اللہ کے سامنے، لہذا اللہ کے ہاں اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن دنیا کی جو سزا ہے، جو حد ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ حد کو کوئی ساقط نہیں کر سکتا ہے، رسول کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کا جب حکم آ جائے تو اس حکم کی خلاف ورزی کر سکیں۔ تو یہ حد زنا کرنے کی جو حد ہے، جو سزا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اس کو نافذ کرنا، اس کا حق، اس کا اختیار تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے پہلے تو آپ ہی پہ لازم کیا گیا اور آپ نے اس کو کیا، اور جب تک اسلامی حکومت قائم رہی تب تک یہ سزا جاری رہی۔ اور آپ یہ بھی ذہن نشی کر لیجئے کہ جب تک یہ سزا جاری رہی تب تک زنا شاید باید کبھی کبھار اس کا صدور ہوتا تھا۔ اس سزا کی اتنی ہیبت ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا ہے نا، اس سزا کی اتنی ہیبت پڑتی ہے کہ اس ہیبت کی وجہ سے اس جرم کی ہمت کسی کو نہیں پڑتی، اس لیے کہ اس سزا کے کچھ شرائط ہیں، اس سزا کے کچھ طریقے ہیں۔ اس طریقے میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنین کی پوری جماعت وہاں کھڑے ہو کر کے دیکھے کہ سزا دی جا رہی ہے، کسی اکیلے میں، کسی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں سزا دے دی جائے، ایسا نہیں ہے، سارے مسلمانوں کو وہاں اکٹھا ہو کر کے، کھڑا ہو کر کے دیکھنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ اور تمہارے دل میں کچھ نرمی نہ آ جائے، یہ نہ کہنے لگو کہ اچھا بہت وہ ہو رہا، کیسے ان کو سزا دی جا رہی ہے، یہ بھی نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لہذا اس کو جاری کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لہذا اس کو جاری کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی برکت کا ظہور یہ ہوگا کہ ہر ایک پہ اس کی ہیبت طاری ہو جائے گی، اور یہ جرم جو انتہائی گھناؤنا ہے اور معاشرے کو فاسد کرنے والا ہے، نسلوں کو فاسد کرنے والا ہے، اور نہ جانے کیا کیا اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں، اس کا خاتمہ یہی ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ ایسی سزا دی جائے۔ آج جب سزائیں ختم کر دی گئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زنا کا کیا حال ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنی چاروں طرف نگاہ دوڑائیے اور دیکھیے کہ ہمارے معاشرہ کا کیا حال ہو رہا ہے، اور اس زمانے میں خاص طور سے کس تیزی سے یہ چیز بڑھ رہی ہے، اور اس کو باقاعدہ محنت کر کے یہودیوں کی طرف سے اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کو بڑھاتے 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 اتنی دور تک لوگ لے جا کے چلے گئے ہیں کہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے، زنا کرنا اس سے آسان ہو گیا ہے۔ نکاح جو ایک جائز چیز ہے، ایک سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، اور ایک پاکیزہ عمل ہے، ایک بابرکت عمل ہے، وہ کرنا بہت مشکل ہو گیا، بہت مشکل ہو گیا۔ کتنے گھرانے آپ دیکھ لیجیے، نظر اٹھائیے اور دیکھیے، تقریباً ہر گھر میں کچھ لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں جن کی نکاح کی عمر ہو چکی ہے، اور وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، فکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن راستہ نہیں مل رہا ہے، راستہ نہیں مل رہا۔ یاد رکھیے، نکاح کے عمل کو جتنا مشکل کیا جائے گا اتنا ہی اس کا دوسرا رخ، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اس کا دوسرا رخ یہی ہے کہ زنا اس کے بدلے آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا، اور نکاح کو جتنا آسان کیا جائے گا، جتنا آسان کیا جائے گا، زنا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی،
اس لیے وہ خود ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو قرآن نے جو سخت سزائیں بیان کی ہیں اس طرح کے جرائم کی، اور حد اس کی مقرر کر دی ہے، اور اس کو ختم کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، وہ سب انہی وجوہ سے ہے تاکہ ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے۔ اب ہم کو چونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی سزا نہیں دی جا سکتی ہے، ہم کو اپنے ذاتی طور پہ، آپ حضرات یہاں موجود ہیں، ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ذاتی طور پر اپنے آپ پر خود سے آپ اسلام کو نافذ کیجئے۔ کوئی حکومت نہیں ہے جو آپ پہ نافذ کر دے، لیکن ہم خود اپنی ذات پر تو حاکم ہیں۔ جب ہم خود اپنی ذات پہ حاکم ہیں تو ہم براہ راست اپنے آپ پر اسلام کے اعمال کو جاری کریں۔ اسلام نے حکم دیا نظر نیچی رکھو، اس ایک حکم پر عمل کرنا شروع کر دیں سچے دل سے، تو بہت سارے گناہوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ یہ نظر نیچی رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے، اس کو قرآن نے بہت ہی اہتمام سے بیان کیا ہے، اور وہ بھی اسی سورہ نور میں اس کو بیان کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیے۔ شیطان تو ہمیشہ چاہے گا کہ نظر ادھر سے ادھر کرو، شیطان ہمیشہ اس پہ اکسائے گا، لیکن قرآن کی اس آیت کا استحضار رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں مومنین کو کہ نظریں نیچی رکھیں، نظریں نیچی رکھیں، اور نظریں نیچی رکھنے کا فائدہ بھی بیان کیا گیا حدیث میں، اور نظر اٹھا اٹھا کے جگہ جگہ دیکھنے کا نقصان بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کو بھی ذہن میں اگر رکھا جائے تو انسان ہو سکتا ہے اپنے آپ کو تیار کر لے، اس پر عمل کرنے کے لیے خود تیار ہو جائے۔ نظر کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور ویسا تیر ہے جو زہر میں بجھایا گیا۔ ایک تیر سیدھا ہوتا ہے، ایسے ہی چلا دیا جائے، اور ایک تیر وہ ہے جس کو زہر میں بجھا دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ سادہ تیر لگے، ہو سکتا ہے کہ انسان بچ جائے گا، زخم آئے گا بس، لیکن زہر میں بجھا ہوا تیر لگے گا تو انسان بچ نہیں پائے گا، زہر کیونکہ اس میں زہر ہے، بچ نہیں پائے گا۔ تو نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس کو زہر میں بجھایا گیا۔ اس نظر سے کیا سے کیا پہلی سیڑھی نظر، اب اس کے بعد باقی آگے دوسرا کام اس کے بعد ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ پہلے ہی سیڑھی کو بند کر دیں، پہلے ہی دروازے کو بند کر دیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں، اس اللہ کے اس حکم کو سن کر کے طے کیجئے کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں گے۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، اگر نظر کی حفاظت ہو گئی تو آگے ہر چیز کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ذہن میں رکھ کر کے کہ یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس تیر سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری بات، بڑی خوبصورت بات، بڑی پیاری بات، بڑی اچھی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنی نظر کو بچا لیا، اپنی نظر کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی ایسی لذت عطا فرمائیں گے، ایسی لذت کہ ویسا حلوہ بھی کبھی نہیں کھایا، ویسی لذت کسی چیز میں نہیں ملی ہوگی۔ تو ایمان کی حلاوت اگر ہم چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظروں کی حفاظت سے ملے گا۔ تو ہم کو تو ایمان کی حلاوت ملی نہیں ہے، ہم ایمان کی لذت ہم کو ابھی ملی نہیں ہے، اس کا چسکا لگا نہیں ہے۔ اپنی نظروں کو بچانے کی کوشش کر کے دیکھیں، اپنی نظروں کو بچانے کی کوشش کر کے دیکھیں، اور بچانے والوں نے بچا کر کے اپنے آپ کو کامیابی کی راہ پہ لگا دیا ہے۔ اور نظر ایسی چیز ہے کہ اگر جوانی میں اس کی حفاظت نہیں کی گئی تو یاد رکھیے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا ہے، مگر اپنی نظر کو نہیں بچا پاتا ہے۔ نظر کا گناہ اس وقت بھی کرتا ہے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب وہ کسی دوسرے کام کے لائق نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو نظر کے گناہ سے نہیں بچا پاتا ہے، اب بد نظری کا گناہ کرتا رہتا ہے۔ اور جس نے جوانی میں اپنی نظر کی حفاظت کر لی تو بڑھاپے میں تو اس کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اس لیے اے جوانوں اور اے بوڑھوں، سب کو ہم مخاطب کرتے ہیں، اور ان سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں کہ ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ شروع میں تھوڑی سی مشقت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، بالکل آسان ہو جائے گا۔ ہاں، ہم کو ہمت تو کرنا پڑے گا، ارادہ کرنا پڑے گا، محنت کرنی ہوگی، تیاری کرنی ہوگی، عہد کر لیں کہ کبھی بھی غلط چیز پہ نظر نہیں ڈالیں گے۔ یہ نیت کر کے اسی نیت سے چلیں، نظر نیچی رکھیں، اسی نیت سے چلیں۔ 1 مہینہ لگے گا، 40 دن لگیں گے، 2 مہینے لگیں گے، بس مشق ہو جائے گی،
اس کے بعد غلط چیز پہ نظر ڈالنے کی نفرت پیدا ہو جائے گی، جی نہیں چاہے گا، جی چاہنا تو دور کی بات ہے، نفرت ہوگی، کوئی غلط چیز سامنے آئے گی تو دل کہے گا جلدی سے ہٹاؤ یہ چیز کہاں سے آ گئی، جلدی سے ہٹاؤ یہ چیز کہاں سے آ گئی۔ جیسا کہ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں کا حال ہے، جہاں ذرا سی غلط چیز آتی فوراً کہتے یہ کہاں سے ہٹاؤ جلدی، ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، ان کی آواز بدل جاتی ہے، اتنی تکلیف ان کو ہونے لگتی ہے۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو لذت ملنے لگتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے مزاج کو بگاڑ رکھا ہے، ہمارا مزاج فاسد ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات اللہ کے پاک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیت کر لیجئے کہ اپنی نظر کو پاک کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو غلطی کی تھی یہودیوں نے اور بچانے کی کوشش کی تھی، جس کو ہم نے آپ کو تفصیل سے بیان کر دیا۔ بس اب اس کے بعد کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، ان کی بھی حفاظت کی فکر کریں، ان کے بارے میں بھی کوشش کریں کہ وہ بھی اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ نظر پر آپ محنت کریں، نظر پر محنت کریں، دوسری چیزوں کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اس چیز پہ محنت اگر کر لیتے ہیں آپ اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، اپنی بچیوں پر، سمجھ لیں کہ آپ نے کامیابی حاصل کر لی، آپ نے اپنے گھر کو بچا لیا۔ اور اگر آپ نے نظر کی حفاظت نہیں کی تو پھر مشکل ہے۔ اور نظر ایسی چیز ہے، بہت سا گناہ ایسا ہوتا ہے جو انسان مجلس میں نہیں کر پاتا ہے، خوب سمجھ لیجیے، بہت سا گناہ ایسا ہے جو انسان مجلس میں نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ جھوٹ بولنے والا آدمی بھی بہت سی مجلس میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول پاتا کہ میں پکڑ جاؤں گا، لیکن نظر کا گناہ ایسا ہے کہ جس کو لت لگ جاتی ہے وہ مجلس میں بھی بیٹھا یہ کام کرتا ہے، کیا بڑوں کی مجلس ہو، کیا چھوٹوں کی مجلس ہو، کیا اپنوں کی مجلس ہو۔ نظر کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ انسان ہر وقت کر سکتا ہے، تنہائی میں بھی اور مجلس میں بھی۔ اور اس زمانے میں اللہ کی پناہ، یہ جو موبائل آ گیا ہے، اب اس سے تو پوچھیے مت، اس میں پوچھیے مت کہ پھر اس میں کیا سے کیا ہوتا ہے۔ آپ حضرات اگر اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ بچوں، اس زمانے میں بچوں سے موبائل کو لینا بھی ممکن نہیں رہ گیا، ایسی عادت ہو گئی ہے بچوں کی اور ایسی ضرورت بھی پڑ گئی ہے کہ ان سے چھینا نہیں جا سکتا ہے، ان سے لیا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ ان سے کہیں جب بھی موبائل چلاؤ ہمارے سامنے چلاؤ، بڑوں کے سامنے آپ کو موبائل دیکھیے جو پڑھنا ہے اس میں، اگر پڑھائی کا کام کر رہے ہیں تو پڑھیے، ٹھیک ہے، بڑوں کے سامنے۔ اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ رات کے 10 بج گئے یا 10:30 بج گئے، سب سے کہیں اب موبائل جمع کر دیجیے گھر، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی قانون تو آپ کو بنانا ہوگا اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اور کوئی قانون نہیں بنائیں گے، یوں ہی چھوڑ دیں گے بچے رات کے 2 بجے تک اور 3 بجے تک موبائل میں لگے رہیں گے، تو پھر کیا ہے، ان کے جسم کا نقصان ہے، ان کی آنکھ کا نقصان ہے، ان کے دماغ کا نقصان ہے اور ان کے ایمان کا نقصان ہے۔ ابھی ایک تحقیق آئی ہے سامنے کہ رات کے 11 بجے کے بعد سے لے کر کے صبح کے 4 بجے تک موبائل کی روشنی میں آنکھ اگر رہے تو اس آنکھ کے ذریعے سے جو روشنی جاتی ہے دماغ میں، تو دماغ کے اس حصے میں جس حصے سے خوشی پھیلتی ہے، دماغ کے وہ حصہ جس حصے سے خوشی پھیلتی ہے، اس حصے کو یہ روشنی جا کے متاثر کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سائنس یہ تحقیق پیش کر رہی ہے۔ جب یہ بات ہے تب تو ہم کو رات کے 11 بجے کے بعد سے موبائل بند ہی کر دینا چاہیے، اس کا نقصان جب ظاہر ہوگا۔ تو یہ لوگ سائنسداں تو ظاہری نقصان بیان کریں گے، قرآن تو آپ کو باطنی نقصان بیان کرتا ہے۔ تو ہم کو تو باطنی نقصان کو پہلے دیکھنا ہے، ظاہری نقصان سے خود ہی بچ جائیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو باطنی نقصان سے بچائیں گے تو ظاہری نقصان سے خود ہی بچ جائیں گے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں، شیطان ہم پہ غالب ہے، نفس ہم پہ غالب ہے۔ یا اللہ شیطان کے اور نفس کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ ہم کو شیطان پہ غالب کر دیجیے،
یا اللہ ہم کو اپنے نفس پہ غالب کر دیجئے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ جو آپ کے احکام ہیں ان احکام کو ہمارے دل میں جما دیجئے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کے سب آپ کے اس پاک گھر میں مسجد میں بیٹھ کر یہ عہد کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، خاص طور سے اپنے آپ کو بد نظری سے بچائیں گے یا اللہ خاص طور سے ہم سب کے سب یہ عہد کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کر رہے ہیں کہ آج سے اپنے آپ کو بد نظری سے بچائیں گے، بد نگاہی سے بچائیں گے یا اللہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ مدد عطا فرما دیجئے یا اللہ مدد عطا فرما دیجئے یا اللہ توفیق عنایت فرما دیجئے یا اللہ توفیق عنایت فرما دیجئے۔ آپ کی توفیق کے بغیر ہم اپنے آپ کو بد نگاہی سے نہیں بچا پائیں گے یا اللہ آپ سے توفیق مانگ رہے ہیں یا اللہ آپ سے توفیق مانگ رہے ہیں یا اللہ مسلسل بد نگاہی کرتے کرتے عادت بری ہو چکی ہے یا اللہ عادت کا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کی مدد آ جائے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے یا اللہ آپ کی مدد آ جائے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے یا اللہ ہمیں ہمت کی توفیق عطا فرما دیجئے، حوصلہ عطا فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے، مدد فرما دیجئے یا اللہ مدد فرما دیجئے یا اللہ ہمیں بھی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے متعلقین کی بھی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے، سب کی حفاظت فرما دیجئے، سب کی اولاد کی حفاظت فرما دیجئے، سب کے بھائیوں کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ برائیوں سے پورے معاشرے کو پاک کر دیجئے یا اللہ برائی سے پورے معاشرے کو پاک کر دیجئے یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ مرنے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے یا اللہ جواب دینا ہے، ان گناہوں کے ساتھ کیسے حاضر ہو پائیں گے، کیسے جواب دے پائیں گے یا اللہ اس کا استحضار نصیب فرما دیجئے یا اللہ اس کا استحضار نصیب فرما دیجئے یا اللہ اس کا استحضار نصیب فرما دیجئے یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجئے یا اللہ بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجئے، بلا کسی قصور کے جو جیل میں بند ہے غیب سے ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔